بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یا ہمارا جو ایسیلو ہے وہ ہے نبوت اور رسالت. نبوت اور رسالت، نبوت کیا چیز ہے اور رسالت کیا چیز ہے، اس ایسیلو میں یا جو ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ رسالت کسے کہتے ہیں اور نبوت کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رسالت یہ لفظ رسول سے نکلا ہے جس کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا. پیغام پہنچانے والا. ٹھیک ہے. رسالت یہ لفظ رسول سے نکلا ہے جس کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ احکامات اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا. ٹھیک ہے نا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ رسول کی ذمہ داری ہے. رسالت لفظ رسول سے نکلا ہے جس کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا. اور دوسرا لفظ ہے نبوت. دوسرا لفظ کیا ہے؟ نبوت. نبوت لفظ نبی سے نکلا ہے جس کا معنی ہے خبر دینے والا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں رسول اور نبی اس میں کیا فرق ہے یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہوتے ہو کون ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش رسول اور نبی بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس دنیا میں انسانوں کے لیے یہ رسول اور یہ پیغمبر اور یہ نبی اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچا دیتے تھے. ٹھیک ہے. رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب دی ہو، نئی شریعت دی ہو. ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں. اور نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کے ساتھ کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں ہوتی. نبی اس سے پہلے رسول ہوتے ہیں اس کے پیغام کو، اس کی مشن کو آگے تک لے جاتے ہیں لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. نبی اور رسول میں یہی فرق ہے. رسول اسے کہتے ہیں جس کی پاس نئی کتاب یا نئی شریعت ہو. ٹھیک ہے. اور نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کے ساتھ نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں ہوتی. یہ اس پہلے پیغمبر یا رسول کا جو مشن ہوتا ہے، جو اس کے جو احکامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو احکامات دی ہے یہ وہی احکامات اوروں تک پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نبی کے ساتھ کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ نبوت نبی اور رسول میں کیا ہے؟ یہی فرق ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے، میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان پیغمبر کو بہت سے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی ہے اور ان میں سے بہتوں کو صحائف دی ہے، صحیفے دی ہے. پریویس لیکچرز میں صحیفوں پر بھی بات کی تھی. ٹھیک ہے نا. ان میں سے جو 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل. ٹھیک ہے نا. یہ کن پیغمبر پر نازل ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے. پہلے نمبر پر تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا. تورات
یہ ایک بک ہے اور یہ کس پر نازل ہوئی ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کتاب تورات دی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بنی اسرائیل کا ایک پیغمبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا کہ بنی اسرائیل کو اس فرعون کی جابرانہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے اور اس بنی اسرائیل کو اس فرعون سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں بھیجا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح وہ ایک معجزہ یہ تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتا اور واپس نکال دیتا تو وہ روشن ہو جاتا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ اپنا لاٹھی عصا جب وہ زمین پر پھینکتا تو اس سے اژدہا بن جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ تورات نازل ہوئی تھی۔ دوسرا بک ہے زبور۔ زبور یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر تھا، ایک رسول بھی تھا اور ایک بادشاہ بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، ٹھیک ہے نا۔ باپ بھی پیغمبر تھا اور بیٹا بھی پیغمبر تھے، دونوں۔ اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل میں آیا تھا، ایک بہت جلیل القدر پیغمبر گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی، اور اس پر کون سی کتاب تھی؟ زبور اس پر نازل ہوئی تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ آرمر میکنگ تھے، ٹھیک ہے نا، زرہ سازی کرتے تھے۔ زرہ سازی جو پہلے زمانے میں جو لوگ تلواروں سے لڑتے تھے نا تو وہ زر پہنتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کیا کرتے تھے؟ یہ زرہ سازی کرتے تھے، یہ فوج کے لیے جو فوجی وردی ہوتے ہیں نا وہ بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اتنے عبادت گزار پیغمبر تھے کہ یہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، ساری عمر انہوں نے اس طرح کیا ہے۔ اس لیے اس کو اس کی یہ جو روزہ رکھتے تھے نا حضرت داؤد علیہ السلام، اس کو صوم داؤدی بھی کہتے ہیں، صوم داؤدی، صوم داؤدی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا بک جو ہے وہ ہے انجیل۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ انجیل کس پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل میں ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے جو آخری نبی ہے، ہمارے جو نبی ہے اس سے تقریباً 571 یا 600 سال پہلے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ بھی بنی اسرائیل میں آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ انجیل اس پر نازل ہوئی تھی۔ چوتھے نمبر پر قرآن مجید ہے۔ چوتھا جو آسمانی یا الہامی کتاب ہے اور جو بڑا کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید۔
ٹھیک ہے نا. اور یہ کس پر نازل ہوئی ہے؟ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. یہ قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آخری نبی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح یہ قرآن مجید جب نازل ہوا کہ اس قرآن مجید نے جو پچھلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں یا صحائف نازل ہوئی ہیں، ان سارے اس میں سے جو تعلیمات تھے اللہ تعالیٰ کی، وہ سارے تعلیمات اس قرآن مجید میں دی ہے. اور اس قرآن مجید میں نئی تعلیمات بھی ہے، اور پچھلے کتابوں کے جو صحائف ہے، جو کتابیں ہیں، ان کی جو تعلیمات تھی وہ بھی اس میں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سارے کتابیں جو ہے یہ نازل ہوئی تھی. ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یا قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے جتنے صحائف نازل ہوئی ہے یا قرآن کتابیں نازل ہوئی ہے وہ سارے انبیاء پر نازل ہوئی ہے اور وہ سب کے سب حق اور سچ ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اب جو ہے یہ سارے کتابیں اور صحائف وہ منسوخ ہو چکے ہیں، وہ اب نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کتابوں میں لوگوں نے تحریف کی ہے. ٹھیک ہے نا. تحریف کا مطلب یہ ہے کہ ان میں لوگوں نے رد و بدل تبدیلیاں کی ہیں، چینجز کی ہیں اس میں. اور یہ قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے، ایسی بک ہے کہ اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے کہ اس میں کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس طرح یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام کے جتنے بھی ارشادات ہیں ان سب کے محافظ اور ان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے. قرآن مجید کی بھی حفاظت اللہ نے لی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اچھا، جس طرح قرآن مجید آخری کتاب ہے، آخری بک ہے، تو اسی طرح نبی علیہ السلام یہ بھی آخری نبی ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے پہلے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام تک یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء گزرے ہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. ٹھیک ہے نا. عقیدہ ختم نبوت یہ جو ہے نا مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اس عقیدہ ختم نبوت پر سب مسلمانوں کا ایمان لانا اس پر فرض ہے، ضروری ہے کہ سب مسلمان جو ہے نا وہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھے اور اس کو ضروری سمجھے. ٹھیک ہے نا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید آخری کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی اور آخری رسول ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید کے احکامات قیامت تک جاری رہیں گے اور یہ محفوظ ہے قرآن مجید. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہے نا جتنے بھی ہیں جس کو ہم احادیث کہتے ہیں اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لی ہے اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا آج کا جو سلسلہ کا ٹاپک تھا یہ نبوت اور رسالت. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہفتے کے دن جو ہمارا آن لائن سیشن ہوگا اس میں پھر بات کریں گے انشاءاللہ.